میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ بیٹوں کے کم عمر میں انتقال ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی 4 بیٹیوں سے زیادہ محبت تھی۔ ایسا نہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے ہی ہو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر اس لیے زیادہ آتا ہے کہ وہ سب سے چھوٹی تھیں اور سب سے زیادہ وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور شادی کے بعد بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب رہیں۔ اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر زیادہ آتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے بڑا محبت تھی۔ حضور نے بیٹیوں سے محبت تب کی تھی جب خود کا باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے آ جاتا۔ تب میرے آقا نے محبت کرنا سکھایا کہ بیٹیوں سے محبت ایسی کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ آواز لگاتے تھے اور سب سے پہلے خود کے گھر پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرتے تھے۔ سلام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب تک حضور اندر نہیں آتے تھے، جب تک کہ فاطمہ دروازے پہ نہ آ جاتی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک دروازے پہ نہیں آتی تھیں، حضرت فاطمہ چھوٹی ہیں، دروازے پہ جب فاطمہ آتی تھی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا بوسہ لیتے تھے۔ فاطمہ انگلی پکڑ کے چلا کرتے تھے، انگلی پکڑ کے ابا کو اندر لے گئیں، اور جب اندر لے کے جاتی تھی حضور کے زانوں پہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ کیا ذات ہوگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوں، وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا جگہ ہوگی جب 2 عظیم اور بڑی ہستی پاس ساتھ میں ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ راز کی باتیں کرتے رہتے تھے آپس میں۔ جب حضور چلے جاتے تھے تو میں فاطمہ سے پوچھا کرتی تھی بیٹی کیا کہا ابا نے، کیا سکھایا، کیا بتایا، کیا راز کی باتیں تھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بچپن سے ہی حضور حضرت فاطمہ سے راز کی بات کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں ایک بات تو ایسی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، آواز لگائی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی حضور آئے اور حضور نے حضرت فاطمہ سے کچھ کہا، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ کہتے ہیں جب حضرت فاطمہ رونے لگی میں دیکھ رہی تھی، کچھ دیر کے بعد حضور نے پھر فاطمہ سے کچھ کہا، اور جب حضرت فاطمہ سے کچھ کہا اس کے بعد میں نے دیکھا روتی ہوئی فاطمہ ہنس دی، روتی ہوئی فاطمہ ہنس پڑی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ میں نے حضرت فاطمہ کو پاس بلایا، بیٹی ادھر آ۔ حضرت فاطمہ بولی ہاں اماں جان۔ کہنے لگی بیٹی وہ بات بتا جو بات حضور نے تجھ سے کہہ کے رلایا تھا پھر بعد میں ہنسایا بھی تھا، وہ بات تو مجھے بتا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں نہیں میرے ابا کا یہ راز ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ راز کھول نہیں سکتی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ راز کی بات کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری زندگی سے پردہ کر گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹی وہ بات بتا، وہ آج بھی میرے دل میں گھر کیے ہوئے ہے، بیٹی وہ بات تو بتا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کہا تھا تو رو پڑی تھی۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہاں آج بتانے کا وقت ہے، آج اس بات کا راز کھولنے کا دن آیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب حضور آئے میرے پاس آئے، کہنے لگی بیٹی کیا وقت قریب ہے، زندگی مختصر ہے، اب میں اس دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، یہ بات سنی نا تو میرے دل پہ ایک پتھر آ لگا اور مجھے میری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا، ایک زلزلہ آ گیا، میں پریشان ہو گئی کہ باپ کی شفقت کا سایہ میرے سر سے اٹھنے والا ہے، وہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ارے عام فاطمہ کی کنیزوں سے پوچھو، جب باپ بیمار ہو جائے بیٹیاں جاگتی رہتی ہیں، جب باپ سفر سے آتا ہو بیٹیاں انتظار کرتی رہتی ہیں، باپ اگر تکلیف زدہ ہو تو بیٹیاں مصلوں پہ دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ پوچھو ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگا حضور کوئی ایسا وظیفہ بتا دو میں کاروبار کے حساب سے اس
کی لائن میں بڑا پریشان ہوں، بڑا تنگ دست ہوں، حضور کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ تو وظیفہ نہ پوچھ، تو اپنی ماں سے اپنے حق میں دعائیں کرا لے۔ وہ کہنے لگا ماں کا انتقال ہو گیا، تو اللہ والے کہتے ہیں تو اپنی بہن سے دعائیں کرا۔ کہنے لگے بہن بڑا اس کے سسرال بڑا طویل عرصے کی دوری پہ ہے، میں اس کے سسرال نہیں جا سکتا۔ تو کہنے لگا کوئی بیٹی ہے گھر میں؟ بزرگ بولے کوئی بیٹی ہے؟ بیٹی سے یہ نہ کہنا بیٹی دعا کر دے، بیٹی کو حال بتا دے۔ جب بیٹیاں باپ کو پریشان دیکھتی ہیں دعا خود بخود کرنے لگتی ہیں۔ بیٹیاں باپ کو پریشان دیکھتی ہیں تو خود دعائیں کرتی ہیں، بیٹی کو اپنی پریشانی بتا دے۔ کہتے ہیں 3 دن کے بعد ان بزرگ کو وہ شخص ملا، وہ کہنے لگا حضور بڑا کرم ہے، جب سے بیٹی کو دکھ بتایا ہے تمام مشکلات دور ہوتی چلی گئیں۔ جب دنیا کی فاطمہ کی کنیزوں کا عالم یہ ہے، وہ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ جب باپ نبی ہو اور اتنا شفیق، اتنی محبت کرنے والا ہو کہ جب بھی سفر سے آتے ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پہ سب سے پہلے آتے ہوں، اور جب سفر کو جاتے ہوں تو فاطمہ الزہرا کے گھر پہ سب سے لیٹ آتے ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضور بتاؤ تو صحیح کہ جاتے وقت تو فاطمہ کے گھر میں لیٹ سب سے بعد میں جاتے ہو، سارے مکانوں میں گھوم کے سب سے بعد میں فاطمہ کے مکان پہ جاتے ہو، اور جب آتے ہو تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کے مکان پہ آتے ہو، حضور ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا، جاتے وقت تو تمام لوگوں کے مکانوں پہ اس لیے ہوتا ہوں تاکہ بعد میں فاطمہ کے گھر پہ جاؤں تو تھوڑا ٹائم رک کے جاؤں، اور آتا ہوں اس لیے کہ فاطمہ کا دیدار پہلے کر لوں۔ یہ ایک خاتون ایسی تھی کہ جب فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھی تو یہ پہلی خاتون تھی کہ جن کے استقبال کے لیے میرے نبی خود اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایسی کوئی ذات نہ تھی، جب فاطمہ آتی تھی میرے آقا نہیں بلکہ نبوت اٹھ پڑتی تھی حضرت فاطمہ کے استقبال میں۔ یہ فاطمہ ہے، کسی نے پوچھا اے فاطمہ الزہرا بتاؤ تو صحیح گھر سے سب سے پہلی بار کب نکلی تھی؟ سب سے پہلی بار گھر سے کب نکلی؟ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں 5 سال کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ کہتے ہیں ابو جہل آیا، اس نے دیکھا محمد نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے اونٹ ذبح کیا تھا، اس اونٹ کی اوجڑی پڑی تھی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مشورہ کیا تمام ظالموں نے کہ دیکھو محمد نماز پڑھ رہا ہے، اگر تم چاہو تو اس سے تفریح لی جائے، اس سے مزہ لیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا مزہ لینا ہے؟ کہا کہ 4-5 لوگ جا کے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے محمد کی پشت پہ ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ تمہیں کیا پتہ، جس دن میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر اتنی بزنیلی اونٹ کی غلاظت بھری اوجڑی ڈالی گئی، میرے حضور سجدے میں تھے، میرے حضور نماز ادا کر رہے تھے، میرے حضور کو سجدے سے اس کے وزن کی وجہ سے اٹھ نہ ملا، تو کسی نے آواز لگائی ہمارے مکان کی جانب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لے لو، ظالموں نے ان پہ ظلم کر دیا ہے۔ اے محمد کی بیٹیوں آؤ اپنے باپ کی خبر گیری کرو، آج تمہارے باپ پہ مکہ کی سرزمین پر بڑا تشدد کیا گیا۔ کہتی میں نے اتنی آواز سنی، 5 سال کی تھی، جیسے تیسے میں نے اپنا دوپٹے کو سنبھالا، دوڑتی ہوئی میں اپنے بابا کے پاس گئی، ننھے ہاتھوں سے اونٹ کی اوجڑی میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے ہٹائی۔ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، میرے حضور کچھ نہ بولے، میں نے اپنے حضور کا ہاتھ پکڑا اور کنویں کے پاس لے کے چلی گئی، حضور کچھ بولے نہ، کنویں سے میں نے ڈول نکالا، میں نے پانی نکالا، میں حضور کی زلفوں کو دھونے لگی، میرے آقا کچھ نہ بولے، بس روتے چلے گئے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھوڑی پہ ہاتھ لگا کے میں نے محمد عربی کے رخ کو اوپر اٹھایا اور میں نے کہا بابا جان اب تو بتاؤ یہ لوگوں نے ظلم و تشدد کیوں کیا تھا؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا
بیٹی تجھے کیا معلوم، جو رب نے مجھے پیغام دیا ہے وہ پیغام انہی لوگوں تک مجھے پہنچانا ہے۔ میرے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ ظالم تم پر کب تک ظلم کرتے رہیں گے؟ یہ مکہ کی سرزمین پر تم پر کب تک ظلم کریں گے؟ تمہارے چاہنے والوں کو کب تک ستائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی جب تک محمد ہے اور جب تک دین ہے تب تک اسلام کے چاہنے والوں پر اس دھرتی پر ظلم و تشدد ہوتا رہے گا۔ بیٹی جو صبر پہ رہے گا وہ اللہ کا مقصود بندہ رہے گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اس دن میں نے دیکھا تھا کہ میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور اسی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جب میدان احد میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت ظالموں نے شہید کیے، پتھر مارا، تو حضور ابو بکر نے کہا حضور بددعا کرو، ان کے لیے بددعائیں کرو۔ میرے حضور نے کہا نہیں، ان کے لیے بددعائیں نہیں کروں گا۔ حضور نے دعائیں دی اس وقت بھی جب طائف کی وادیوں میں میرے آقا پر پتھر برسائے گئے، خون مبارک نالین شریف تک پہنچ گیا۔ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے، کہنے لگے حضور اللہ کا حکم ہے، آپ اگر حکم دیں تو طائف کی وادی دونوں پہاڑوں کو بیچ میں پیس دی جائے۔ میرے حضور نے کہا نہیں، ان کی نسلیں میری نام لینے والی نکلیں گے۔ مگر جب اوجڑی ڈالی گئی، کہتے فاطمہ نے حضور سے نہ پوچھا، جب بال دھلانے کے بعد فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا مولا جس نے میرے باپ کو ستایا تو انہیں برباد کر دے۔ بڑا گہری بات ہے۔ جب فاطمہ نے بددعا دی نا، حضور نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اور حضور نے کہا مولا جیسا فاطمہ کہتی ہے ویسا کر دے، جو فاطمہ کہتی ہے وہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے اس دعا کو سنا اور ہم نے بدر کے میدان میں دیکھا کہ جس کے لیے فاطمہ نے بددعا کی تھی ہم نے ان کی گردنیں ہواؤں میں اڑتی دیکھی ہیں۔ جس کے حق میں فاطمہ نے بددعائیں کی تھی ہم نے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے دیکھے، ہم نے ان کی نسلوں کو برباد ہوتے دیکھا۔ وہ فاطمہ کی زبان تھی اور فاطمہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پورے کیا نہ ہو۔ ارے فاطمہ تو اللہ رب العزت کی بھی لاڈلی بندی ہے۔ یہ ایک ایسی روح تھی کہ جو اللہ نے خود نکالی ہے۔ تمام عالم کے انسانوں کی جانداروں کی روح فرشتوں کے حوالے ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ خود اپنے دست قدرت سے اللہ نے روح نکالی۔ اتنا پردے کا خیال بھی کیا اور اتنی لاڈلی بندی بھی تھی، بڑا عزیز بندی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول میں اللہ کو کب دیکھوں گی، میں اللہ کو کب دیکھوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو جنتی عورتوں کی سردار بنائی جائے گی تب اللہ جنت میں تجھے اپنا دیدار کرائے۔ یہ مرتبہ تھا۔ اچھا میں فاطمہ کا ذکر بھی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہمیں فاطمہ سے فاطمہ کے بیٹوں تک پہنچنا ہے، اس لیے میں نے سوچا پہلے والدہ کا اور والد کا ذکر ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہ پاک طیب طاہرہ ایک ایسی ذات کہ جو دن میں اپنے خاوند کی بھی خدمت کرے، بچوں کی بھی پرورش کرے، والد کے بھی حق ادا کرے، اور رات میں چکیاں بھی پیسے، کنویں سے ڈول کھینچ کے پانی بھی لائے، اور رات میں وقت ملے تو اپنے شوہر سے اجازت لے لیں، اگر اجازت دو تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ تلاش کر لو، اللہ کی عبادت کر لو۔ کیونکہ اب شوہر سے اس لیے اجازت لیتی تھی کہ شوہر تمہارا کوئی کام تو نہیں ہے، خاوند کا کوئی بیچ میں کام تو نہیں، شوہر سے اجازت لیتی اگر آپ اجازت دو تو اپنے رب کو راضی کر لوں۔ ہم آج کل کے یہی جھگڑے ہیں، بیٹیاں میکے میں آ کے کہتی ہیں کہ وہاں کام زیادہ لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کو رخصت کیا تھا نا تو میرے حضور نے نصیحت کی تھی بیٹی علی سے اس چیز کا سوال نہ کرنا جس چیز کی طاقت علی میں نہ ہو۔ سمجھ میں نہیں آئے؟ کہا اس چیز کی فرمائش نہ کرنا جس چیز کی حیثیت علی رکھتے نہ ہو۔ سمجھے؟ جیسا سسرال میں ملے ویسا کھانا۔ کہتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے،
जब तीसरा दिन हुआ ना तो मैंने फातिमा का चेहरा देखा, जर्द पड़ गया, पीला पड़ गया। मैंने फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, फातिमा आज तेरा चेहरा पीला क्यों है? हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, ए मेरे खामिद, मेरे सरताज, तुम्हें क्या मालूम आज 3 दिन हो गए अल्लाह के रसूल की बेटी ने एक लुकमा भी नहीं खाया। हज़रत अली कहते, फातिमा बताया क्यों नहीं? अरे मुझसे बताती, मैं आटा ले आता, मैं इंतज़ाम करता। फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, ए अली तुम्हें क्या पता, जब मेरे बाप ने मेरी अपने आंगन से मेरी डोली को बाहर किया था, डोली में बिठाने से पहले कहा था बेटी भूखी रह लेना, अली से कोई सवाल ना करना। अगर आज मैं तुझसे सवाल कर लेती तो आज अपने क़यामत के दिन मोहम्मद और अल्लाह को क्या मुंह दिखाती? मैं वादा करके निकली थी बाबा जान कोई सवाल ना करूंगी अली से। अल्लाह अकबर, ये नसीहत मेरे आका ने अपनी बेटी को की थी। अगर आप भी अपनी बेटियों की ज़िंदगी में सुकून चाहते हो और एक ताअबद रहने वाली मोहब्बत अपने दमाद और बेटियों में चाहते हो तो नसीहत करके भेजो। बेटियों से कहो कि बेटियों तुम्हें जिस खाविंद के हाथों में हमने दे दिया वो खाविंद इंशाअल्लाह अल्लाह ने तुम्हारे हक़ में बेहतर रखा। और दूसरी बात यह है, बेटियों से भी पूछना चाहिए कि हमने फ़लाँ के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया। बेटियों से तो हम पूछ लेते हैं कि फ़लाँ लड़की है, करोगे रिश्ता कि नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग समझते हैं ये गलत बात है। बेटियों से क्या पूछना? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब अली, उमर फारूक और हज़रत उस्मान साथ में जब हज़रत फ़ातिमा का हाथ मांगने आए थे ना, तो हिम्मत तो नहीं हुई ना पूछने की, हुजूर हाथ चाहिए हज़रत फ़ातिमा का। हुजूर ने कहा अली कैसे आए? हज़रत अली ने नज़रें झुका ली। हुजूर ने फिर पूछा अली बोलो तो कैसे आए? तुम बताते हो कि मैं बताऊं तुम क्यों आए? तो हज़रत अली बोले नहीं, खामोश रहे। हुजूर ने कहा ठीक है, तुम जिस मकसद के लिए आए हो ठीक है, मगर मैं फ़ातिमा से पूछ के आता हूँ कि अली रिश्ता मांगने आया। पहले अपनी बेटी से पूछूं मेरी बेटी राज़ी है कि नहीं। अभी फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे तक नहीं पहुँचे, हुजरे तक नहीं पहुँचे, तब तक जिब्रील आ गए। कहने लगे या रसूलल्लाह, अल्लाह की जानिब से अली और फ़ातिमा का रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मगर फिर भी मेरे आका ने कहा ठीक है, बेटी को तो बताना, बाप का एक हक है, अपनी बेटी को बताऊं बेटी क्या मंशा है। हुजूर ने बेटी से पूछा, मगर हम बेटों से पूछते हैं क्योंकि पता है अगर आज बेटे से ना पूछा तो बेटा तो निकाह के वक्त भी बेटी को मना कर सकता है, शादी को मना कर सकता है। मगर ये बेटियां हैं अपनी अपनी पूरी ज़िंदगी को अपने बाप की इज्जत पर बार देती है। ये बेटियां हैं कि बाप अगर लंगड़े के साथ कर दे, बेटियां खुशी खुशी चली जाती हैं। एक वाक़या तो यूँ आया कि एक मौलवी साहब बयान करते हैं कि मैंने एक निकाह पढ़ाया तो मैंने उस दूल्हा को मैंने कलमा शरीफ पढ़ने के लिए कहा। मैंने कहा पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बोला नहीं कुछ। मैंने फिर दोबारा कहा, लोगों ने बताया ये गूंगा है। अल्लाह अकबर, लड़की बड़ा पड़ी थी। जब मैं इजाबो कबूल के लिए लड़की के पास गया, इज़्न के लिए लड़की के पास गया, मैंने कहा बेटी पहले तुझे बताना ये चाहता हूँ कि तेरा जिसके हाथ में हाथ जा रहा है वो लड़की जो है, वो लड़का जो है गूंगा है, क्या तुझे पता है? वो मौलवी कहते हैं मैंने देखा। उस बेटी की चीख निकल गई। बेटी कहने लगी हाँ मौलवी साहब, मालूम है कि जिसके साथ मेरा अक्द होने जा रहा है, जिसके साथ मेरा निकाह होने जा रहा है वो गूंगा है। मैं हुस्न जमाल की मलिका हूँ, मगर हाँ मेरे बाप की रज़ा इसी में है कि मैं एक गूंगे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। ये बेटियाँ हैं, अरे हुस्न जमाल रखने के बाद भी, पढ़ी लिखी होने के बाद भी, एक गंवार गूंगे के साथ भी अपने बाप की इज्जत के साथ, अपनी बाप की इज्जत के लिए, उसकी पगड़ी की सलामती के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देती है। ए बेटियों के बाप हो तुम, अपने मेरी बात याद रखना। मेरे हुजूर ने ये पैगाम दे दिया, जब रिश्ता आए दीन में इसमें कोई बुराई नहीं, अपनी बेटियों की इजाजत लो। बेटी फला शख्स है, उसके साथ तेरे निकाह की इजाजत आई है, तू बता उसके साथ तैयार है? बेटी कहते बाप तुम्हारे जिसमें खुशी हो तो समझ लेना बेटी के हाँ है, या उसकी अम्मा से पूछवाओ। ये तरीका है हमारा, होना चाहिए। बेटियां बड़ा रोती हैं, तुम्हें क्या पता, वो ससुराल में खून के आंसू पी जाती हैं, बाप को नहीं बताती। और बताती इसलिए नहीं
کہ باپ کے گھر میں خزانہ کم ہو گیا. ارے بتاتی اس لیے نہیں ہے کہ باپ ہمارا پریشان نہ ہو جائے ہمارے گھر کی فکر کر کے, وہ اپنی خوشیاں وار دیتی ہیں. یہ ماں باپ اور بھائیوں پر مرنے والی بہنیں, تم ان کی فکر کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ بیٹیاں بڑی انمول دولت ہیں, ان کی دعائیں آسمانوں سے ٹکرا کر بھائیوں کے لیے برکتیں اور باپ کے لیے جنتیں بن جاتی ہیں. تو ہمیں یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ کوئی غلط نہیں ہے, سماج نے غلط کر دیا. نکاح میں اجازت لینا یہ حق ہے لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی. آپ اجازت لو, بچی سے معلوم کرو, بچے سے معلوم کرو. لڑکوں سے اس لیے معلوم کرتے بھائی کما رہا ہے, بازوؤں میں زور ہے, کہیں باپ سے ناراض ہو گیا, نکاح کی محفل سے اٹھ کے چلا گیا, میری تو عزت چلی جائے گی. اس سے پوچھ لو بڑا غصے والا ہے. مگر لڑکیاں غصے والی بھی ہوں, مگر باپ کی عزت کا سوال ہے تو رو کے تو گزار دیں گے, مگر باپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ بچیاں ہوتی ہیں میرے بھائیوں. بڑا خوش قسمت باپ ہیں وہ کہ جن کی جھولیوں میں اللہ نے بیٹیاں دے دی. بڑا خوش قسمت باپ ہیں وہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں بیٹی بتا تو صحیح, وہ باپ نے کیا کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے تو روئی تھی؟ فاطمہ کہتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹی اب میرا وقت آ گیا, میرا وقت آیا ہے, میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں. کہتے ہیں میں یہ سوچ کے رونے لگی. حضرت فاطمہ الزہرا نے باپ کی بات سنی کہ باپ دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں, رونے لگی. کہتے ہیں بیٹی وہ دوسری بات بتا جس بات پہ تیرے ہونٹوں پہ تبسم آیا تھا, بیٹی وہ بات بتا جس بات سے تیری روتی ہوئی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی, بیٹی وہ بات کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے اماں عائشہ, والد صاحب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا بیٹی میں جانے والا ہوں تو میں روئی تھی, اور جب دوسری بات کہی بیٹی دنیا میں اب سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا وہ تو ہوگی, تو فاطمہ سمجھ گئی تھی کہ اب اہل بیت میں اپنے گھرانے میں جو جس کا انتقال ہونے والا وہ میں فاطمہ ہوں. اب سب سے پہلے جو محمد سے ملے گی وہ فاطمہ ہوگی. تو مسکرائیں, ارے قربان جاؤ محمد کی محبت پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں, پردے کے بارے میں سنا, رونے لگی. جب محمد سے ملنے کی بات آئی, اپنی موت کی بات آئی تو مسکرائیں, چلو مرنے کے بعد محمد تو مل جائے. تو اس لیے مومن اس لیے تو خوش ہوتا ہے, اس لیے تو حکم دیا روکو نہ مجھے لحد میں, جلدی سے اتارو ہم قبر میں سرکار کا دیدار کریں گے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا طریقہ کار ہے. یہ اپنی جان دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا 15 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد کرا دیا, اور 29 سال کی پوری زندگی, کتنے سال کی؟ 29 سال کی, کچھ نے لکھا ہے 32 یا 33 سال, 29 اور یا 33 سال کی عمر رکھنے والی شہزادی اتنی بڑی تاریخ رقم کر گئی جو عالم کی تمام نساء, تمام عورتوں کے لیے ایک سبق بن گئی, اور اتنا بڑا فاطمہ الزہرا نے عورتوں کے لیے پیغام دے دیا, ایک درس دے دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجمع لگا تھا, میرے حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ مبارک عورت کون ہے, خوش قسمت عورت کون ہے, بلند و بالا رتبے مرتبے والی عورت کون ہے, اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندی کون ہے. تو اپنے اپنے مائنڈ کے حساب سے, اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے صحابہ جواب دیتے چلے گئے. کوئی بولا حضور جو پردے دار ہو, جو پردے دار ہو وہ اللہ کو منظور ہے, وہ خوش قسمت عورت ہے. اللہ نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے, مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ تم سمجھے نہیں, تم میری مراد کو نہیں پہنچے. دوسرے صحابہ بولے حضور جو نمازی ہو. حضور نے کہا بات تو ٹھیک ہے مگر یہ بھی میری مراد نہیں ہے, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھے نہیں تم. حضرت علی ناٹے قد کے تھے. حضرت علی کہتے سوال کا جواب تو میں بھی نہیں سمجھ رہا تھا, مراد کو تو میں بھی نہیں پہنچ رہا تھا. کون علی؟ جو علم کا خود دروازہ ہے, وہ علی کہتے حضور کا مطلب میں بھی نہیں سمجھا. کہتے میں ناٹے قد کا تو تھا ہی, سر جھکائے بیٹھا تھا, اور صحابہ اونچے اونچے قد کے تھے. میں چپکے سے جھک کے حضرت فاطمہ کے حجرے میں پہنچ گیا.
کیونکہ اللہ بھی چاہتا تھا کہ جواب کس کو دینا ہے. کہتے ہیں میں جھک کے حضور کی نظروں سے بچ کے میں جھک کے فاطمہ کے حجرے میں چلا گیا اور فاطمہ سے میں نے پوچھا, فاطمہ ایک سوال حضور نے پوچھا ہے, کیا تم اس کا جواب جانتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ بولی ہاں بتاؤ تو صحیح. حضور نے سوال پوچھا, تمہیں جواب نہیں معلوم؟ تمہیں جواب نہیں معلوم؟ تم تو علم کا دروازہ ہو. حضرت علی کہتے ہیں میں مراد کو نہیں پہنچ رہا ہوں, مطلب میں جو ٹھوس آنسر ہے, ٹھوس مطلب ہے, پردہ کہہ دیا میں نے, اس کا نسکرش نہیں نکال پا رہا ہوں میں, اس کا مطلب کیا ہے میں نہیں نکال پا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں پردہ کہا تو اور آگے بڑھ جاتے. جب ایک صحابی نے پردے کا نام لیا تو اور آگے بڑھ جاتے. حضور کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کہنا حضور سے کہ ایسی پردہ کرنے والی عورت کہ جس کی آنکھوں نے اور کانوں نے نہ کسی غیر مرد کو دیکھا ہو, نہ اس کی کوئی بات سنی ہو, نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا ہو, نہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہو. اللہ کی بارگاہ میں منظور اور خوش قسمت بیٹی وہ ہے. تو ایک ہی بیوی, یہ حضرت فاطمہ الزہرا, اتنا بڑا مقام. لوگ پوچھتے بھی ہیں حضور کی بیویاں زیادہ بلند و بالا ہیں یا بیٹیاں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے پر ترازو مت تولو. ہم ناپنے لگتے ہیں حسن بڑے یا حسین بڑے, ہم ناپنے لگتے ہیں علی بڑے یا عمر بڑے, ہم ناپنے لگتے ہیں عثمان بڑے یا ابو بکر بڑے, ہم ناپنے لگتے ہیں حضور کی فاطمہ بڑی یا اور بیٹیاں مرتبے میں بڑی. ناپو مت حضور کی بیویاں بڑی یا بیٹیاں بڑی, رتبے مت ناپو. ایسے ہی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کسی نے پوچھا, کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کا رتبہ بڑا ہے کہ حضرت فاطمہ کا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ تو مت پوچھ یہ سوال, تیرے اور میرے پاس وہ ترازو نہیں ہے جو فاطمہ کی عزت اور بلندی تول سکے. وہ پھر بھی ضد پکڑ گیا, کہنے لگا حضور بتاؤ تو صحیح کہ عائشہ کا رتبہ بڑا ہے کہ فاطمہ کا؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے میں بتا تو دے رہا ہوں, مگر اس کا نسکرش, اس کا مطلب, اس کا فلی آنسر اپنے گھر پہ اپنے دماغ کی سوچ سے, دل کی گہرائیوں سے خود نکال لینا. حضرت وہ اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں کہ سن کہ فاطمہ علی کی بیٹی ہے, فاطمہ علی کی بیوی, فاطمہ علی کی بیوی, عائشہ نبی کی بیوی. تو بتاؤ نبی کی بیوی بڑی کہ علی کی بیوی بڑی؟ تو انہوں نے کہا نبی کی بیوی کا رتبہ جو ہے وہ علی کی بیوی پہ نہیں ہو سکتا, نبی کی بیوی کا الگ رتبہ ہے. تو اللہ والے بولے ٹھیک ہے, عائشہ صدیق کی بیٹی ہے, عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے, اور فاطمہ اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے. تو بتا صدیق کی بیٹی کا رتبہ زیادہ ہے یا اللہ کے حبیب کی بیٹی کا رتبہ زیادہ ہے؟ اب دونوں کو سوچ لے, جس کا رتبہ زیادہ لگے کم لگے وہ تو جانے, مطلب میں نے بتا دیا. اس لیے تولنا نہیں ہے, اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ ان کو مانو, ان کو جانو, نہ رکھو غیر سے کام. اور جب غیر سے کام نہیں ہوگا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, قیامت کے دن یہی کہتا اٹھے گا, انہیں جانا انہیں مانا. ارے نہ رکھا غیر سے کام, ارے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ سے دعا ہے مولا میرے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی مولا معاف فرمائے.